بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ تاسعہ میں ہے۔ مرحلہ تاسعہ کی فصل اول 3 مطالب کے بیان میں ہے۔ مطلب اول، سب کو لحوق کسے کہتے ہیں؟ مطلب دوم، معیت کسے کہتے ہیں؟ اور مطلب سوم، سب کو لحوق کے کتنے اقسام ہیں؟ کہ سب کو لحوق کی تعریف اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ 2 اشیاء موجود، جو 2 موجود چیزیں ہیں، کسی مبدأ مشترک سے نسبت رکھیں، اس نسبت کے اعتبار سے جو زیادہ قوی تر ہے وہ سابق ہے، اور جو اس نسبت مشترک میں ضعیف ہے وہ لاحق ہے۔ خوب، ابھی آپ کی خدمت میں ہم اقسام سب کو لحوق کو عرض کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ یہ سب کو لحوق یا زمانی ہے، یا سب کو لحوق بالطبع ہے، یا سب کو لحوق بالعلیت ہے، یا سب کو لحوق بالماہیت یا بالتجوہر ہے۔ یہ 4 اقسام ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں قسم پنجم کو، جو السب کو واللحوق بالحقیقت والمجاز کے نام سے معروف ہے، کہ اس قسم کو مرحوم صدر المتعلقین المعروف بملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا۔ اچھا، یہاں پر 2 چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہم سب کو لحوق کی بات کرتے ہیں، یعنی سبق بالحقیقت، سب کو لحوق بالحقیقت والمجاز، تو یہاں پر حقیقت و مجاز سے مراد حقیقت و مجاز عقلی، فلسفی، یا اس کو کہیں حقیقت و مجاز عرفانی، وہ والا حقیقت و مجاز ہے، نہ کہ مراد یہاں پر حقیقت و مجاز سے وہ والا حقیقت و مجاز کہ جو آپ ادبیات میں پڑھتے ہیں۔ ادبیات کے اندر آپ حقیقت و مجاز کیا پڑھتے ہیں؟ خوب، اگر ایک جگہ پر لفظ اپنے معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اگر غیر معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوتا ہے، اسے آپ مجاز کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ اسناد کے اعتبار سے جو ایک شے کی طرف آپ نسبت دیتے ہیں، اس اسناد کے اعتبار سے بھی حقیقت و مجاز ہے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ جرل الماء، پانی بہتا ہے۔ واقعاً یہ نسبت حقیقی ہے۔ اگر آپ دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پانی بہتا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جرى الماء، پانی بہہ رہا ہے۔ یہ اسناد حقیقی ہے۔ یا بارش ہو رہی ہے، آپ کی گھر کی چھت پر پانی جمع ہوا ہے اور وہ پرنالے سے بہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں پانی بہہ رہا ہے، جرى الماء، پانی بہتا ہے۔ یہاں پر یہ نسبت اسناد حقیقی ہے۔ دوسری مرتبہ اسناد مجازی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جرل میزاب، بارش ہو رہی ہے،
آپ کے گھر کی چھت سے پرنالہ بہتا ہے، آپ کہتے ہیں جرل میزاب، پرنالہ بہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں پر یہ جو اسناد ہے مجازی ہے، حقیقتاً واقعاً پرنالہ نہیں بہہ رہا، بلکہ حقیقتاً جو چیز بہہ رہی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں پرنالہ بہتا ہے، تو اس کو کہیں گے مجاز در اسناد، نسبت دینے میں آپ مجاز گوئی کر رہے ہیں، درست ہے۔ اچھا، یہ آپ وہاں پر پڑھتے ہیں، یعنی ادبیات میں آپ پڑھ کر آتے ہیں، متاسفانہ یہاں پر جو مرحوم علامہ نے مثال دی ہے وہ مثال تھوڑی سی مناسب مثال نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید یہاں پر بھی اس مجاز سے مراد وہی والا مجاز جسے کہیں کہ مجاز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسناد، جسے کہتے ہیں بابا مجاز در اسناد، جرل میزاب والا مجاز در اسناد والے باب سے، حالانکہ یہاں پر اس معنی میں ہم مجاز اور حقیقت نہیں کہتے، بلکہ یہاں پر اسناد والا جو مجاز وہاں پر آپ کہتے ہیں جرل میزاب، اس والی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہاں پر مقصود ہمارا وہ ہے حقیقت و مجاز کا کہ جو فلسفے میں، عرفان میں کہتے ہیں مجازی، کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک شے تحقق اور واقعیت رکھتی ہے لیکن اس کے لیے واسطہ فی العروض کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا جیسے ماہیت، خب ماہیت خارج کے اندر موجود ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ فقط ذہن کی بناوٹ ہے اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، نہ، واقعیت رکھتی ہے، لیکن واقعیت اس کی اس طریقے سے ہے کہ خارج میں جداگانہ متن خارجی کو تشکیل نہیں دیتی، کہ جو ہم اصالت وجود کے بعد میں بہت زیادہ تاکید کر کے آئے کہ ماہیت خارج میں واقعاً موجود ہے، اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماہیت خارج میں نہیں ہے، نہ، ہم نے وہاں پر اصالت وجود کے بعد میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ان مباحث کو ذکر کیا کہ ماہیت خارج میں موجود ہے لیکن خارج میں اس کے لیے واسطہ فی العروض ہے، جداگانہ متن خارج کو تشکیل نہیں دیتی، وجود کے سائے میں موجود ہے، کہ عرض کیا تھا کہ نمود وجود ہے، وجود بود ہے، عدم نبود ہے، ماہیت نمود ہے، وجود نور ہے، عدم ظلمت ہے، ماہیت ظل اور سایہ ہے، کہ یہ تفصیلات وہاں پر ہم عرض کر چکے۔ تو یہاں پر جو مجاز کی بات کر رہے ہیں، اس مجاز سے مراد یہ والا مجاز فلسفی ہے، یعنی ایک شے موجود ہے لیکن حیثیت تقییدیہ کے ساتھ، کہ یہ جتنی اصطلاحات میں استعمال کر رہا ہوں جزء اول میں اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے باعث میں ان کی میں توضیحات دے چکا ہوں، وضاحتیں کر چکا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ اب میں ان کی دوبارہ یہاں پر وضاحت نہیں کروں گا، اگر آپ نے وہ اصطلاحات سننی ہے دوبارہ ان کی توضیحات اور وضاحت تو پھر اصالت وجود کے باعث کی طرف مراجعہ کریں، کہ مجاز سے مراد یہاں پر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی، مجاز عقلی فلسفی یا مجاز عرفانی، کہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے، کہ انشاءاللہ یہ ملا کے تقدم اور تاخر میں یہ بات دوبارہ آئے گی، وہاں پر میں اس کی اور زیادہ توضیح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سب کو لہو کے حقیقت و مجاز کی طرف۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک مبدأ مشترک فرض کرتے ہیں، مبدأ مشترک ایک ثبوت اعم ہے، درست ہے، مبدأ مشترک ایک ثبوت اعم، چاہے بالذات وہ ثبوت ہو یا بالعرض ثبوت ہو۔ اب اس ثبوت جو آپ نے مبدأ فرض کیا ہے، اس مبدأ کی نسبت سے جو ثبوت بالذات ہے، جو حقیقتاً متن واقع کو تشکیل دیتا ہے، وہ سابق ہے، اور وہ چیز کہ جو متن خارج کو تشکیل نہ دے، ثبوت بالذات جس کے لیے نہ ہو،
بلکہ ثبوت بالعرض ہو، حیثیت تقییدیہ کے ساتھ ہو، واسطہ فی العروض کے ساتھ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لاحق ہے۔ کہ ملا صدرہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ملا صدرہ نے بھی دقیقاً اس کے لیے مثال یہی وجود اور ماہیت کی دی ہے کہ وجود کا تحقق بالذات ہے، یعنی واقعاً وہ متن خارجی کو تشکیل دیتا ہے، اور ماہیت کا جو تحقق ہے وہ بالعرض ہے، بالذات نہیں ہے، وجود کے سائے میں ہے۔ وجود اس کے لیے واسطہ فی العروض بنتا ہے، حیثیت تقییدیہ کے ساتھ ماہیت موجود ہے۔ کثرت ملا صدرہ مثال یہ دیتے ہیں، اور حتیٰ مرحوم علامہ خود نہایہ کے اندر اسی مثال کو لے کر آئے، جو یہاں پر جرل میزاب والی مثال دے رہے ہیں، یہ والی مثال وہاں پر نہیں لے کر آئے۔ یہ مثال تھوڑی سی رہزن ہے، کیونکہ اس مثال سے ایسے لگ رہا ہے کہ مجاز یعنی ہیچ و پوچھ، فقط ذہن کی بناوٹ، جیسے جرل میزاب۔ خب جرل میزاب کے اندر کیا ہے؟ واقعاً حقیقتاً وہ پرنالہ تھوڑی بہتا ہے، میرا ذہن ایسے سوچتا ہے، لیکن ماہیت اس طریقے سے نہیں ہے، ماہیت ہیچ و پوچھ نہیں ہے، ماہیت واقعاً خارج کے اندر تحقق رکھتی ہے، منتہا اس کا تحقق بالعرض ہے، حیث متن ہے، کہ وہ بہت ساری تعبیرات جو میں نے اصالت وجود کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ خب بس یہ ایک قسم سب کو لحوق کی کہ جو آپ کو پرانی کتابوں میں نہیں ملے گی، اس کو ملا صدرہ نے ذکر کیا ہے۔ بس سابق یعنی جو بالذات اس ثبوت کے ساتھ متحقق ہے، اور لاحق یعنی جو اس ثبوت کے ساتھ بالذات متصف اور متلبس نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے، البتہ بالعرض والمجاز یعنی وہی مجاز فلسفی، مجاز عرفانی، یہ والا مراد ہے۔ خوب ایک اور قسم ہے کہ جس کو محقق میر داماد نے ذکر کیا ہے، وہ ہے تقدم و تأخر بالدہر، کہ میں اس ملا صدرہ والی اس قسم کو پڑھ لوں پھر اس میر داماد کی بات کی طرف آتا ہوں۔ السبق بالحقیقت، خوب سب کو لوگ کے اقسام میں سے ایک ہے سبق بالحقیقت۔ سبق بالحقیقت یعنی کیا؟ وَهُوَ أَن يَتَلَبَّسَ السَّابِقُ بِمَعْنًا مِنَ الْمَعَانِي بِالذات، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر سابق کسی یعنی معانی میں سے کسی ایک معنی کے ساتھ بالذات متلبس ہو۔ مثلا جیسے ہم مثال دے رہے تھے ثبوت کی، ماہیت اور وجود کے مورد میں، کہ وجود بالذات تحقق کے ساتھ متصف ہے، بالذات تحقق کے ساتھ متصف ہے، یعنی کیا؟ یعنی واقعاً وہ متن خارج کو تشکیل دیتا ہے، وہ سابق ہے۔ وَيَتَلَبَّسُ بِهِ اللَّاحِقُ بِالْعَرَضِ، یعنی اس بمعنى من المعانی کے ساتھ جو لاحق ہے متلبس ہوتا ہے، لیکن وہ بالعرض والمجاز۔ کہ ایک آج یہاں پر مثال دیتے مرحوم علامہ وجود اور ماہیت والی، لیکن علامہ نے مثال دی ہے پانی والی اور میزاب والی۔ کتلبس الماء بالجریان حقیقتاً، جیسے مثلا پانی بہتا ہے تو آپ پانی کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ پانی بہتا ہے، واقعاً حقیقتاً پانی بہتا ہے، جبکہ وتلبس المیزاب بھی بالعراض، جبکہ اس جریان کے ساتھ متصف ہوتا ہے میزاب یعنی پرنالہ، وہ بالعرض والمجاز ہے۔ کہ عرض کیا کہ یہ مثال اتنی مناسب نہیں ہے، مثال بہتر ہے وجود اور ماہیت کی۔ کتلبس الوجود بالتحقق، ایسے اگر عبارت ہوتی تو اچھا تھا، یعنی کتلبس الوجود بالتحقق حقیقتاً و بالذات و تلبس الماہیت بھی بالعرض، ایسے اگر عبارت ہوتی تو اچھا تھا۔ وَيُقَابِلُهُ اللُّحُوقُ بِذَاكَ الْمَعْنَى، خوب اسی اعتبار سے اس سابق کے مقابلے میں لحوق ہوگا، اسی معنی کے اعتبار سے کہ لاحق بالعرض والمجاز، اس معنی اور اس وصف کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ بالعرض والمجاز یعنی حیثیت تقییدیہ کے ساتھ، واسطہ فی العروض کے ساتھ۔ وَهَذَا الْقِسْمُ مِمَّا زَادَهُ صَدْرُ الْمُتَأَلِّحِينَ رحمۃ اللہ علیہ، یہ قسم وہ ہے کہ جس کو مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا ہے، اور ملا صدرہ نے بھی مثال یہی دی ہے وجود اور ماہیت کی، اور علامہ نے بھی نہایہ کے اندر اس مثال کو جریان
جریان کی نسبت پانی کی طرف یا میزاب کی طرف اس مثال کو اصلاً ذکر وہاں پر نہیں کیا کہ بہتر تھا کہ نہ کرتے، لیکن بہرحال ذہنیت عرفی کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحوم علامہ نے اس مثال کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اچھا آ جائے سب کو لہو کے بالدہر کی طرف آ جائے کہ یہ جو سب کو لہو کے بالدہر ہے، چھٹی قسم ہے، یہ اصطلاح ہے کہ جس اصطلاح کو محقق میر داماد اعلیٰ محقق میر داماد وہ ملا صدرہ کے استاد ہیں، اور ملا صدرہ حد سے زیادہ جن کا احترام بھی کرتے ہیں، بہرحال اپنے زمانے کی ایک نہایت عظیم شخصیت ہے کہ واقعاً ملا صدرہ بھی جس کے سامنے بہت زیادہ خاضع اور بہت زیادہ انکساری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عجیب عجیب تعبیرات ہیں، اور خود محقق میر داماد اپنے آپ کو معلم ثالث کہلاتے تھے، اور انہوں نے واقعاً ملا صدرہ سے پہلے حکمت مشاء کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو حکمت مشاء کے بعد جو اس پر بہت سارے اشکالات وغیرہ اس قسم کی چیزیں وجود میں آئی تھیں، تو محقق میر داماد نے بہرحال بڑے پیمانے پر نئے نئے ابتکارات اپنے پیش کیے تھے کہ محقق میر داماد اس کو حکمت یمانی یا حکمت ایمانی کے نام سے تعبیر کرتے تھے کہ واقعاً اگر ملا صدر آباد میں اتنے زیادہ ابتکارات اور اتنے بہت عظیم نظریات کو ظاہر نہ کرتے تو شاید محقق میر داماد کے جو نظریات ہیں وہ کافی عرصے تک محافل علمی کے اندر جسے کہا جائے کہ رونق افروز ہوتے، لیکن بہرحال ملا صدرہ کی جو نہایت عالی ترین تحقیقات تھی، ان تحقیقات نے اپنے استاد کی تحقیقات کو کسی حد تک کم رنگ کر دیا، وگرنہ محقق میر داماد نہایت ایک عظیم شخصیت ہے۔ من جملہ محقق میر داماد کے ابتکارات اور ایجادات میں سے یہ سب کو لہو کے بالدہر ہے کہ انشاءاللہ بعد میں حدوث قدم دہری کے بحث میں بھی اس کی اور زیادہ توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ سب کو لہو کے بالدہر اس کو محقق میر داماد نے پیش کیا کہ محقق میر داماد کی مشہور و معروف کتاب قبسات ہے، اس قبسات کے اندر بہت زیادہ مباحث اس حدوث دہری کے بارے میں انہوں نے پیش کیے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو متکلمین اور حکماء کے مابین بڑے عرصے تک محل گفتگو رہا اور بہت زیادہ نقض و ابرام کی صورت میں رہا، یعنی ایک معرکۃ الاراء مسئلے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ تھا حدوث عالم کا مسئلہ، کیونکہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ لوگ اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ بابا جو متون دینیہ دیکھتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم حادث ہے، جبکہ حکماء جو علت تامہ والے نظریے کو کہتے ہیں کہ علت تامہ سے معلول جدا نہیں ہوتا، تو پھر اس عالم کو کیسے ہم لوگ حادث کہیں؟ خوب حکماء بہرحال اس مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، ادھر سے متکلم حکیم کو کہہ رہا تھا تمہارا یہ نظریہ غلط ہے، جتنے بھی ملل ہے، چاہے جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں، وہ سارے کے سارے ادیان انبیاء ان سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بابا عالم حادث ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ عالم حادث نہیں ہے۔ تو حکیم اور فلسفی جو مسلمان حکیم اور فلاسفہ تھے وہ ان کو جواب دیتے تھے کہ ہم بھی حدوث عالم کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ عالم حادث ہے لیکن اس کا حدوث ذاتی ہے، جبکہ متکلم کا اس بات پر اصرار ہوتا تھا کہ نہ، حدوث عالم سے مراد خصوصیت سے حدوث زمانی ہے۔ حکیم اور فلسفی کہتا تھا کہ نہ، حدوث زمانی خصوصیت سے نہیں ہے، متون دینیہ کے اندر، متون دینیہ کے اندر ہے کہ حدوث ہے، عالم حادث ہے۔ وہ حکیم اور فلسفی کہتا تھا اس حادث کو میں بھی مانتا ہوں، لیکن بہرحال اسی کشمکش کے اندر محقق میر داماد نے ایک تحقیق پیش کی کہ جس تحقیق کو وہ کہتا ہے حدوث و قدم دہری کے نام سے، حدوث دہری، درست ہے۔ اس
حدوث دہری کے اندر بھی یہ بیان کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو تو حدوث و قدم کی وہاں پر بیان کروں گا، لیکن یہاں پر فقط سب کے دہری کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں سب کے دہری یہ ہے کہ علت تامہ کا تقدم معلول پر، اب یہ سب کے دہری ہے۔ آپ کہیں گے کہ آقا یہ کون سا نیا قسم ہے؟ یہ تو وہی تیسری قسم ہے جو آپ سب کے بالعلیت کے نام سے کہتے تھے کہ علت تامہ اپنے معلول پر تقدم رکھتی ہے۔ اب یہ تو وہی قسم ہو گئی، یہ تو جداگانہ کوئی سب کے دہری، پھر جداگانہ نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر بھی آپ کہہ رہے تھے تیسری قسم میں سب کے بالعلیت میں کہ علت تامہ کا تقدم معلول پر سب کے بالعلیت ہے۔ اور اگر سب کے دہری میں جو محقق کے میر داماد ذکر کر رہے ہیں، خب اگر اس سے بھی مراد وہی ہو کہ جو علت تامہ کو سبقت حاصل معلول پر، تو دونوں میں کیا فرق ہو؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ محقق کے میر داماد یہاں پر ایک قید کا اضافہ کرتے ہیں جس قید کے اعتبار سے یہ سب کے دہری اس سب کے بالعلیت سے متفاوت ہو جاتا ہے۔ سب کے بالعلیت میں ہم مطلقاً کہہ رہے تھے کہ علت تامہ جو اپنے معلول پر تقدم رکھتی ہے وہ سب کے بالعلیت ہے، لیکن جبکہ یہ جو ہم یہاں پر سب کے دہری کہتے ہیں کہ درست ہے کہ یہاں پر بھی علت تامہ کا تقدم ہے معلول پر، لیکن ایک اور قید کا اضافہ ہے، اور اس قید کی وجہ سے یہ سب کے دہری اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ وہ قید یہ ہے کہ محقق میر داماد کہتے ہیں کہ بابا جب بھی علت تامہ اپنے معلول کو ایجاد کرتی ہے، درست ہے، تو جس مرتبے میں وہ علت تامہ موجود ہے اس مرتبے میں معلول موجود نہیں ہوتا، اس مرتبہ علت تامہ میں عدم معلول ہے۔ اور کیونکہ حدوث کا معنی آپ یہ کرتے ہیں کہ مسبوق بالغیر ہو یا مسبوق بالعدم ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ درجہ علت میں معلول نہیں ہوتا۔ خب جب درجہ علت میں معلول نہیں ہوتا تو پس کہا جائے گا کہ معلول مسبوق بالعدم ہے۔ درجہ علت میں معلول نہیں پایا جاتا، مسبوق بالعدم ہے۔ خب یہ ہے حدوث دہری۔ یہ بہرحال اس کی تھوڑی سی توضیح دوں میں آپ کو۔ دیکھیں اس سب کے دہری کو سمجھنے کے لیے آپ تشکیک طولی کو سمجھیں۔ ہم نے بحث تشکیک میں مرحلہ اولا میں ذکر کیا تھا کہ تشکیک طولی کا مقصد یہ ہے کہ ایک حقیقت وجود ہے، واجب الوجود سے شروع ہوتی ہے حیولا تک، ایک حقیقت وجود ہے۔ تو بھائی فرق کیا ہے؟ وہاں پر عرض کیا تھا کہ ان کے درمیان تفاوت مراتب کا ہے۔ جو واجب الوجود ہے ایک ایسا مرتبہ ہے کہ شدید ہے، اس سے زیادہ شدید مرتبہ وجودی تصور نہیں کر سکتے آپ، اور حیولہ ضعیف ترین مرتبہ ہے کہ اس سے ضعیف آپ فرض نہیں کر سکتے۔ اس کے درمیان بھی مراتب ہیں، مثلا عقل اول سے چلیں، عقل اول ہے، عقل ثانی ہے، عقل ثالث ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل اول عقل ثانی سے قوی ہے، عقل ثانی عقل ثالث سے قوی ہے، اسی طریقے سے چلتے جائیں عالم عقل عالم مثال سے قوی تر ہے، پھر عالم مثال ظاہر سی بات ہے کہ عالم مادہ سے قوی تر ہے۔ تو ایسے تشکیک طولی کے اعتبار سے جو موجودات کے مختلف مراتب ہے، ہر اوپر والا مرتبہ نیچے والے مرتبے کی نسبت سے کیا ہوتا ہے؟ قوی تر ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قوی ہے اوپر والا ہے وہ بعد والے مرحلے کے لیے علت کی حیثیت رکھتا ہے۔ خوب مثلا واجب الوجود وہ علت ہے عقل اول کے لیے، عقل اول علت ہے مثلا عقل ثالث کے لیے، اسی طریقے سے چلتے رہے عالم عقل علت ہے عالم مثال کے لیے، عالم مثال علت ہے عالم مادہ کے لیے، درست ہے۔ خوب اس اعتبار سے بنابر تشکیک طولی اس اعتبار سے مختلف مراتب ہوئے۔ خوب جب مختلف مراتب ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ علت مرتبہ قوی ہے، معلول مرتبہ ضعیف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ معلول جو مرتبہ ضعیف ہے وہ مرتبہ قوی میں موجود نہیں ہے، معلول نیچے ہے، تنزل ہے اس کا علت کا، علت ایک مرتبہ قوی رکھنے والی ہے۔ خوب یہ وہاں پر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر اس نقطے کو آپ لوگ سمجھ گئے
تو اب آئے محقق میر داماد کی بات کہ بہت لمبی چوڑی بات کیا انہوں نے قبسات میں کہ مرحوم علامہ نے اس کا ایک صاف و شفاف قسم کا خلاصہ آپ کے اور ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آ جائیں اس بحث کا نتیجہ ہمارے بحث میں کیا ہے۔ کہتے ہیں محقق میر داماد کہتے ہیں کہ بابا علت جو ہے وہ معلول پر کیا رکھتی ہے؟ خوب ایک رتبہ وجودی کے اعتبار سے تقدم رکھتی ہے۔ خوب رتبہ وجودی کے اعتبار سے تقدم رکھتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی علت تامہ مقدم ہے، سابق ہے، جبکہ معلول مؤخر ہے اور لاحق ہے۔ درست ہے۔ البتہ اس لاحق اور مؤخر ہونے سے مراد بھی وہ سب کے بالعلیت والا نہیں ہے کہ آپ آ کر اسی پر تطبیق کریں، نہ، بلکہ یہاں پر سب کے بدہر کا مقصد یہ ہے کہ معلول علت کے درجے میں نہیں ہے۔ علت کے درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پر عدم معلول ہے، اور ادھر سے آپ حدوث اور قدم کی تعریف میں یہ کہتے ہیں حادث یعنی جو مسبوق بالعدم ہو، تو پس یہ جو معلول علت کے درجے میں موجود نہیں ہے، لہذا آپ معلول کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مسبوق بالعدم ہے۔ مثلا عالم مادہ مرتبہ عالم مثال میں نہیں ہے، مرتبہ عالم مثال میں عدم وجود مادہ ہے، عالم مادہ کا عدم ہے، وہاں پر عالم مادہ نہیں ہے۔ خوب عالم مثال کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم مثال اس عالم مادہ پر تقدم دہری رکھتا ہے، سبقت دہری رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے عالم مثال سے قوی تر ہے عالم عقل، لہذا عالم مثال عالم عقل کے درجے میں موجود نہیں ہے، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم عقل میں عدم عالم مثال ہے، وہاں پر عالم مثال نہیں ہے، تو پس عالم مثال بھی مسبوق بالعدم ہے، اس سے پہلے عالم عقل ہے، وہاں پر ہی عالم مثال موجود نہیں ہے، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم عقل عالم مثال کی نسبت سے تقدم دہری رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عالم عقل وجود پروردگار عالم ذات پروردگار عالم میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ذات پروردگار عالم اس عالم عقل پر بھی تقدم رکھتی ہے کہ پس وہاں پر بھی اس کا عدم ہے، لہذا پروردگار عالم تقدم بالدہر رکھتا ہے عالم عقل پر۔ یہ بیان ہے خود محقق میر داماد کا کہ بہت ہی لمبا چوڑا بیان ہے کہ جس کا خلاصہ اس طریقے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دیکھیں علامہ کی عبارت وَمِنْهَا السَّبْقُ وَالتَّقَدُّمُ بِالدَّهْرِ، خوب اقسام سبق و لوق میں سے ایک سبق و تقدم بالدہر ہے۔ خوب یہ کیا ہے؟ وَهُوَ تَقَدُّمُ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ عَلَى مَعْلُولِهَا، وہی علت موجبہ یعنی وہی علت تامہ، علت موجبہ سے مراد وہی علت تامہ، علت تامہ کا تقدم اپنے معلول پر، لیکن فقط اتنا نہیں، کیونکہ اگر اتنا کہیں گے تو وہ تو سب کے بالعلیت میں بھی ہے، لیکن لا من حیث ایجابها لوجود المعلول و افاظتها لا، لیکن یہ جو ہم علت تامہ کا تقدم معلول پر قرار دیتے نہ اس اعتبار سے کہ یہ علت تامہ موجب ہے وجود معلول کا، وجود معلول کو ایجاب کرتی ہے، اس اعتبار سے نہ، اس اعتبار سے نہ کہ علت تامہ اس وجود معلول کا افاظہ کرتی ہے، اس کو وجود دیتی ہے، نہ اس اعتبار سے نہ، کما فی التقدم بالعلیہ، جیسا کہ تقدم بالعلیت میں ایسے تھا کہ علت تامہ معلول کو وجوب دیتی ہے، وجود دیتی ہے، لہذا علت تامہ اپنے معلول پر تقدم رکھتی ہے۔ یہاں پر تقدم بالدہر میں یہ والا جنبہ مقصود نہیں ہے، بل من حیث انفکاک وجودها و انفصالہ عن وجود المعلول، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ علت تامہ کا وجود منفک ہے، درست ہے، و انفصال ہی کی ضمیر وجود علت کی طرف، اور اس وجود علت تامہ منفصل ہے وجود معلول سے۔ کیسے وجود معلول سے منفصل ہے، جدا ہے؟ کیونکہ جو علت کا درجہ ہے وہ قوی ہے، وہ ایسا درجہ ہے جہاں پر معلول کا درجہ نہیں ہے،
کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیئا، کہ خدا تھا اور اس کی معیت میں کوئی چیز نہیں تھی، تو بعض عالم معرفت اس کا جواب دیتے ہیں کہ الان کما کان، یا بعض جگہوں پر اصلاً معصوم سے روایت ہے الان کما کان، آج بھی اسی طریقے سے۔ بابا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیئا، کہ خداوند متعال ایک زمانے میں تھا اور اس کا فیض نہیں تھا، عطا نہیں تھی، وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے عالم کو پیدا کیا، نہ۔ یہ روایت کہتی ہے کہ معیت خدا میں، خدا کی معیت میں کوئی چیز نہیں ہے، خود خدا کی معیت میں آج بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو درجہ جو ذات پروردگار عالم ہے، اس ذات پروردگار عالم تک آج بھی رسائی کسی کی نہیں ہے، آج بھی کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، لہذا الان کما کان۔ اسی نقطے کو محقق میر داماد یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بل من حیث انفکاک وجود ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس علت تامہ کا وجود منفک ہے، جدا ہے، عالی ہے، و انفصال ہے، وجود علت منفک ہے، منفصل ہے، جدا ہے ان وجود المعلول، معلول کے وجود سے۔ ایک طرف سے یہ وتقرر عدم المعلول فی مرتبت وجودها، اور جو علت کے وجود کا مرتبہ ہے وہاں پر عدم معلول ہے۔ عرض کیا کہ عالم مثال جو عالم مادہ کے لیے علت کی حیثیت رکھتا ہے، تو عالم مثال میں اب عدم عالم مادہ ہے، عالم مادہ عالم مثال میں نہیں، بلکہ عالم مادہ کا عدم وہاں پر موجود ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ خب جب وہاں پر عدم معلول ہے تو پس یہ جو معلول ہے یہ مسبوق بالعدم ہو جائے گا، اور یہ مسبوق بالعدم ہے، اور یہ مسبوقیت بھی کون سی ہے؟ بالدہر ہے۔ کتقدم نشأۃ التجرد العقلی علی نشأۃ المادی علی نشأۃ المادہ، جس طریقے سے تجرد عقلی والا جو نشأہ اور عالم ہے وہ متقدم ہے نشأہ اور عالم مادہ پر، نشأہ یعنی وہی عالم۔ وَيُقَابِلُهُ اللُّحُوقُ وَتَأَخُّرُ الدَّهْرِ، کہ اس کے مقابلے میں سب کو تقدم بالدہری کے مقابلے میں لحوق اور تأخر دہری ہے۔ وَهَذَا الْقِسْمُ قَدْ زَادَهُ السَّيِّدُ الدَّامَادُ رحمہ اللہ، یہ قسم وہ ہے کہ جس کا اضافہ کیا ہے محقق میر داماد نے، درست بناءً علی ما صورہ من الحدوث والقدم الدہریین، بنا پر اسی تصویر کے، اسی تفصیل کے، اسی تفسیر کے، اسی تصویر کے جو انہوں نے حدوث و قدم دہری کی پیش کی ہے، کہ وہ سیاجی و بیان ہو، ان قریب ہم اس کا بیان بھی ذکر کریں گے۔ یہ ملا صدرہ نے بھی اس کو ذکر کیا، لیکن اس تحقیق سے ملا صدرہ راضی نہیں ہوئے، لیکن کھل کر اشکال بھی انہوں نے نہیں کیا اعلیٰ استاد کے احترام کے عنوان سے، لہذا اس تفصیل کو انہوں نے مختصر طریقے سے گزارش دی ہے اسفار کے اندر، لیکن باقاعدہ اس طریقے سے اس کے بارے میں نقض و ابرام جیسے تفصیلی ہوتا ہے وہ نہیں کیا ہے، ظاہراً استاد کا احترام مد نظر رکھتے ہوئے۔ علیٰ یہ ہو گیا سب کو تقدم بالدہر۔ اس کے بعد دو قسمیں ہیں کہ وہ بالکل آسان ہے، ایک ہے سب کو تقدم بالرتبہ۔ خب یہ جو سب کو تقدم بالرتبہ ہے یہ بالکل آسان ہے، کہ اس کے اندر کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے۔ اس سب کو لحوق میں ہم اس شے کو مد نظر رکھتے ہیں کہ چند چیزوں کے مابین ایک ترتیب کو مد نظر رکھتے ہیں، اس ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ایک شے سابق ہے اور ایک شے لاحق ہے۔ اچھا، وہ جو ترتیب ہے وہ طبیعی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ترتیب قراردادی اور اعتباری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ترتیب طبیعی بھی ہو سکتی ہے اور وہ ترتیب قراردادی بھی ہو سکتی ہے، کہ البتہ پھر عبارت زیادہ ہے، مطلب ذبح نہ ہو جائے، اس کو رکھتے ہیں پھر کل کے درس پر۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، بیتہ الطیبین الطاہرین۔